تمہاری بیٹی کا خون میرے بھائی کے خون کا نیم البدل ہرگز نہیں ہو سکتا، لیکن جرگے کا فیصلہ ہے، اسی لیے یہ لڑکی آج سے اس حویلی کی دیواروں میں دفن ہوگی۔ مجید احمد اپنے کان کھول کر سن لو۔ چمریز خان کی گرجدار آواز پورے جرگے میں گونج رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا اور آنکھوں میں انتقام کی شعلے برسا رہی تھی۔ اس کا لہجہ اتنا کرخ تھا کہ وہ بے رحم تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ وہ اپنے جوان بھائی شاہویز کی موت کے دکھ میں پاگل ہو رہا تھا اور اب اسے صرف بدلہ چاہیے تھا۔ مجید احمد نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے شمریز کے قدموں میں گر گیا۔ شمریز خان، خدا کے لیے میری بیٹی پر رحم کرو۔ میرا بیٹا بے گناہ ہے۔ شاہویز کی جان اس نے نہیں لی۔ ہم پر ہی جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ میرے خاندان نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ میری وردہ ابھی بچی ہے، اسے اس آگ میں مت دھکیلو۔ مجید احمد کی آواز میں شدید بے بسی اور دکھ تھا۔ وہ ایک مجبور باپ تھا جس کی دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے اجڑ رہی تھی، اور اس کے پیچھے کھڑی کم عمر وردہ سہم کر اپنی ماں کے آنچل میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر موت کا سا خوف طاری تھا۔ شمریز کے چچا نے، جو اس ساری سازش کا اصل ماسٹر مائنڈ تھا، فوراً آگے بڑھ کر بات کاٹ دی۔ مجید احمد، اب ان جھوٹی کہانیوں اور مگرمچھ کے آنسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سارے چشمدید گواہ موجود ہیں جنہوں نے اس رات تمہارے بیٹے کو شاہویز کے ساتھ دیکھا تھا۔ زمین کی لالچ میں تم لوگوں نے میرے جوان بھتیجے کی جان لے لی اور اب معصوم بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم جیسے غداروں کی سزا موت ہونی چاہیے، لیکن جرگہ تم پر پھر بھی بہت رحم کر رہا ہے۔ چچا کے چہرے پر ایک عیارانہ چالاکی تھی جسے اس نے ہمدردی اور دکھ کے لبادے میں بڑی مہارت سے چھپا رکھا تھا۔ اس نے جعلی گواہوں کو بھاری رقم دے کر جرگے کے سامنے پیش کیا تھا اور سارا الزام بڑی چالاکی سے مجید احمد کے خاندان پر ڈال دیا۔ جرگے کے سب سے بڑے سردار نے اپنی حتمی فیصلہ سناتے ہوئے کہا، مجید احمد، تمہارے خاندان پر قتل ثابت ہو چکا ہے۔ خون بہا کے طور پر تمہاری بیٹی وردہ کو شمریز خان کے نکاح میں دیا جائے گا۔ یہی جرگے کا اٹل فیصلہ ہے اور اب اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ لڑکی کو آج ہی رات حویلی روانہ کیا جائے۔ وردہ کی ماں کے دل خراش چیخ نکل گئی اور وہ وہیں زمین پر گر کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میری بچی کو مت چھینو ہم سے۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہم قاتل نہیں ہیں۔ اللہ کا خوف کرو سردارو، کل کو تم نے بھی خدا کو جان دینی ہے۔ میری معصوم بچی کا کیا قصور ہے جو اسے ونی کیا جا رہا ہے؟ اس کی ماں کی آہو بکا اور سسکیوں سے وہاں موجود ہر شخص کا دل دہل گیا، لیکن شمریز کے پتھر دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے ذہن پر صرف اور صرف اپنے بھائی کے خون کا بدلہ سوار تھا۔ وردہ کو روتے بلکتے زور زبردستی اس کے والدین کے سینے سے جدا کر دیا گیا اور اسی رات نکاح پڑھوا کر قیدیوں کی طرح حویلی لایا گیا۔ حویلی کی وہ پہلی رات وردہ کے لیے کسی انتہائی بھیانک اور ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ شمریز نے اسے حویلی کے سب سے خستہ حال، ویران اور تاریک کمرے میں پھینکنے کا حکم دیا تھا۔ وہاں نہ تو بستر تھا اور نہ ہی روشنی کا کوئی انتظام۔ سرد فرش پر بیٹھ کر وردہ ساری رات ایک کونے میں سمٹی رہی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میرا باپ اور بھائی بالکل بے گناہ ہیں۔ ہم پر یہ کیسی آزمائش آ گئی ہے؟ مجھے اس اندھیرے سے نکال اور مجھ پر رحم فرما۔ بے شک تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں تیرے سوا کس سے فریاد کروں؟ وردہ کی سسکیاں کمرے کے گھپ اندھیرے میں خاموشی سے گونجتی رہیں، لیکن اس کی مدد کرنے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح وردہ ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ بھوک، پیاس اور رات بھر کے رونے سے نڈھال ہو چکی تھی۔ اسے لگا کہ شاید دن کی روشنی میں اس پر کوئی رحم کھا لے، لیکن راستے میں اچانک اس کا سامنا شمریز سے ہو گیا۔ شمریز نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے دانت پیسے اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ اس سے پہلے کہ وردہ کچھ سمجھ پاتی، شمریز نے آگے بڑھ کر اتنی بے دردی سے وردہ کا بازو پکڑ کر جھٹک دیا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا ٹھنڈے اور سخت فرش پر جا گری۔ فرش پر گرنے سے اس کی کوہنی پر شدید چوٹ آئی اور درد کی ایک ٹیس پورے جسم میں دوڑ گئی۔ شمریز اس کے سر پر کھڑا غصے سے پھنکار رہا تھا۔
اس حویلی میں تمہاری حیثیت ایک مجرم کی بہن سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ تم نے جس طرح میرے بھائی کی جان لی ہے، میں تمہاری زندگی کو ایسا عذاب بناؤں گا کہ تم موت کی بھیک مانگو گی۔ وردہ درد سے کراہتے ہوئے زمین پر بیٹھ رہی تھی اور اس نے ہمت کر کے بولنے کی کوشش کی۔ میں بے گناہ ہوں خان صاحب، اور میرا خاندان بھی بے قصور ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ اور میرے باپ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے سچ کو جاننے کی کوشش کریں۔ شمریز کا غصہ سن کر مزید بے قابو ہو گیا۔ اس سے پاس پڑا ہوا شیشے کا گلدان اٹھا کر زور سے دیوار پر مارا۔ گلدان کے ٹکڑے پورے صحن میں بکھر گئے۔ بکواس بند کرو، میں تمہارے منہ سے جھوٹ کا ایک لفظ اور نہیں سننا چاہتا۔ تم قاتل ہو اور اس حویلی میں تمہاری سزا صرف خاموش اور اذیت ہے۔ وردہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اس کے دل میں شدید تکلیف ہوئی، لیکن اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت شمریز اندھا ہو چکا ہے اور کوئی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں۔ شمریز نے وہیں کھڑے کھڑے حویلی کے تمام ملازمین کو اونچی آواز میں بلا لیا اور سختی سے ہدایت دی کہ اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اسے نوکروں سے بھی بدتر سلوک ملے گا اور کوئی اس سے ہمدردی دکھانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ اسے 2 وقت کی روٹی بھی تب ملے گی جب یہ حویلی کا سارا کام ختم کر لے گی، اور اگر کسی نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو اسے اسی وقت حویلی سے دھکے دے کر نکال دیا جائے گا۔ ملازمین نے خوف سے سر جھکا لیا۔ وردہ کی زندگی حویلی میں ایک قیدی جیسی ہو کر رہ گئی۔ وہ دن رات جانوروں کی طرح کام کرتی اور خاموشی سے ظلم برداشت کرتی۔ شمریز اس پر ہاتھ اٹھانے اور اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ وہ جب بھی وردہ کو دیکھتا اس کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتا، اسے سخت الفاظ کہتا اور اسے بھوکا پیاسا رکھتا۔ جب سے وردہ کا باپ مجید احمد اپنی بیٹی کی حالت جاننے کے لیے حویلی کے دروازے پر آتا تو شمریز کا چچا اپنے غنڈوں کے ذریعے اسے دھکے دلوا کر باہر نکال دیتا تھا۔ مجید احمد بے بسی سے روتا ہوا گڑ گڑاتا، لیکن کوئی اس کی نہیں سنتا تھا۔ وردہ اوپری منزل کی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اپنے بوڑھے باپ کو دھکے کھاتے اور بے عزت ہو کر جاتے دیکھتی تو اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کئی مہینے اسی ذہنی اذیت، سخت مشقت اور ظالمانہ حالات میں گزر گئے۔ شمریز روز وردہ کو قسم پرسی کی حالت میں دیکھتا اور اسے اپنا مرا ہوا چھوٹا بھائی شہویز یاد آ جاتا۔ اس کے دل میں غصہ اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی۔ وہ وردہ کو ذہنی اذیت دینے کے لیے ہر وہ طریقہ استعمال کرتا جو اس کے بس میں تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ صورتحال سے ذہنی طور پر بری طرح تھک چکا تھا۔ انتقام کی آگ اسے بھی اندر سے جلا رہی تھی۔ ایک دن شمریز نے اپنے چچا کو بلایا، چچا جان، مجھ سے اب اس حویلی میں مزید نہیں رہا جاتا۔ اس لڑکی کی شکل دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے اور مجھے شہویز کے خون میں لت پت وہ لاش یاد آ جاتی ہے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں لاہور شہر منتقل ہو رہا ہوں تاکہ وہاں جا کر اپنا خاندانی کاروبار سنبھال سکوں اور اس ماحول سے دور رہ سکوں۔ چچا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی اور کامیابی کی چمک ابھری، جیسے اس نے فوراً مکارانہ ہمدردی کے پیچھے چھپا لیا۔ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا گھر ہے یہ حویلی، تم کیسے ہمیں اس دکھ کی گھڑی میں چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ شاویز کے بعد اب تم ہی تو ہو میرا واحد سہارا۔ چچا کی آواز میں مصنوعی ہمدردی اور دکھ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ وہ اندر سے یہی چاہتا تھا کہ شمریز حویلی سے دور رہے تاکہ اس کا اپنا کالا دھندا اور تسلط آزادی سے قائم رہ سکے۔ شمریز نے تھکے ہوئے اور بوجھل لہجے میں جواب دیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے چچا جان، میری ٹکٹ بک ہو چکی ہے اور میں کل ہی لاہور کے لیے نکل رہا ہوں۔ آپ حویلی اور خاص طور پر اس لڑکی پر نظر رکھیے گا، اسے کسی صورت کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ اس کا انجام اس حویلی کی تاریک دیواروں کے پیچھے ہوگا۔ چچا نے مکمل اطمینان سے سر ہلایا۔ تم بالکل فکر مت کرو بیٹا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، تم بس اپنے کام اور کاروبار پر توجہ دو۔ اس لڑکی کو میں وہ سبق سکھاؤں گا کہ یہ اپنی پیدائش پر روئے گی۔ شمریز کے لاہور جانے کے بعد حویلی میں وردہ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ چچا نہیں چاہتا تھا کہ وردہ کبھی بھی شمریز کے قریب آئے یا اس کے سامنے حقائق رکھنے کی کوشش کرے۔ چچا نے وردہ پر حویلی کے کاموں کا بوجھ دگنا کر دیا تھا۔ وہ سارا دن بھاری برتن دھوتی، پورے صحن کی صفائیاں کرتی، رات کو تھکن سے چور ہو کر اپنے اندھیرے کمرے کے سرد فرش پر گر جاتی۔
چچا اسے بات بات پر گالیاں دیتا اور ذلیل کرتا۔ شمریز کے والدین حیات نہیں تھے، ایک چھوٹا بھائی تھا اور وہ بھی اب زندہ نہیں رہا۔ چچا نے ساری زندگی جائیداد پر قابض ہونے کی نیت سے اپنا گھر کبھی نہیں بسایا اور اب وہ وردہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ شمریز اس سب سے بے خبر تھا، وہ تو اپنے چچا کو باپ کی جگہ پر سمجھتا تھا، لیکن وردہ نے ان حالات میں ہمت نہیں ہاری تھی۔ 2 سال کا طویل عرصہ یوں ہی مشقت اور اذیت میں گزر گیا۔ ان 2 سالوں میں وردہ کی شخصیت مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ اب ایک باشعور لڑکی بن چکی تھی اور حویلی کے تمام کام کاج اب اس کی انگلیوں پر تھے۔ اس نے اپنی خاموشی کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا تھا۔ ان 2 سالوں میں وردہ نے چچا کی کئی مشکوک حرکات نوٹ کی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ چچا اکثر رات کے اندھیرے میں کچھ اجنبی اور مشکوک شکلوں والے لوگوں سے حویلی کے پچھلے حصے میں ملاقاتیں کرتا تھا۔ ایک رات وردہ کچن کے پچھلے حصے میں برتن دھو کر سمیٹ رہی تھی کہ اسے بیرونی دروازے کے پاس سے کچھ سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پوری حویلی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وردہ نے محتاط قدموں سے آگے بڑھ کر دروازے کی دراڑ سے باہر کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں شمریز کا چچا 2 اجنبی آدمیوں کے ساتھ کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ چچا کی آواز دھیمی لیکن رات کی خاموشی میں بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ نئی زمینوں پر قبضے کا سودا پکا ہو گیا ہے یا نہیں؟ تم لوگوں کو جو پچھلے مہینے پیسے دیے تھے ان کا کیا بنا؟ مجھے جلد از جلد وہ کاغذات میرے نام پر ٹرانسفر چاہیے۔ وہ زمینیں کسی بھی قیمت پر ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ ایک اجنبی آدمی نے آگے بڑھ کر جواب دیا کہ سردار جی، آپ بالکل فکر نہ کریں، سب کام آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ بس ایک مسئلہ ہے، وہ جو پرانے جعلی گواہ تھے جنہیں ہم نے شاویز کے قتل کے وقت خریدا تھا، وہ اب تھوڑے پیسے اور مانگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، رقم بڑھاؤ ورنہ وہ شمریز کے سامنے اپنا منہ کھول دیں گے اور ساری حقیقت بتا دیں گے۔ چچا نے غصے سے سگریٹ زمین پر پھینک کر اسے جوتے سے مسلا۔ ان حرامیوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، انہیں جا کر صاف کہہ دو کہ میں نے 10 لاکھ پہلے ہی ان کے منہ پر مار دیے تھے۔ اب اپنی زبانیں بند رکھیں اور خاموشی سے گاؤں چھوڑ دیں۔ اگر انہوں نے زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں شاویز کی طرح انہیں بھی راستے سے ہٹا دوں گا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ یہ سنتے ہی وردہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ اس کی سانس حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے تاکہ اس کے منہ سے کوئی بے اختیار آواز یا چیخ باہر نہ نکل جائے۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا کہ وہ پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ چچا کے وہ ظالمانہ الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بار بار بج رہے تھے۔ شاویز کی طرح انہیں بھی راستے سے ہٹا دوں گا۔ وردہ دبے قدموں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف پلٹے اور اندر جا کر دروازہ مضبوطی سے بند کر کے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن ایک دم تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ پچھلے 2 سالوں کے سارے بکھرے ہوئے ٹکڑے جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس ساری گفتگو کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ شاویز کے مجرم اس کے باپ یا بھائی نہیں بلکہ خود اس کے سگے چچا نے کروایا تھا۔ چچا نے جائیداد اور زمینوں کی لالچ میں اپنے ہی سگے بھتیجے کو بے دردی سے مار دیا اور پھر اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے سارا الزام بڑی چالاکی سے مجید احمد کے غریب اور کمزور خاندان پر لگا دیا۔ وردہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جگہ اب ایک نئی اور پرعزم چمک آ گئی تھی۔ اس رات وردہ بالکل نہیں سوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ موت کی وادی سے ہو کر گزرتا ہے۔ ایک معمولی سی غلطی اس کی جان لے سکتی تھی اور چچا اسے زندہ زمین میں گاڑ سکتا تھا، لیکن اس نے پختہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس راز کی تہہ تک پہنچ کر ہی رہے گی۔ اسے اب ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوتوں کی ضرورت تھی، کیونکہ شمریز کے سامنے چچا کی حقیقت ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ شمریز اپنے چچا کو باپ کا درجہ دیتا تھا اور اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ اگلے دن حویلی کی فضا میں ایک عجیب سے تناؤ بھری خاموشی تھی۔ وردہ نے اپنا روزمرہ کا کام معمول کے مطابق کیا، لیکن اس کے کان اور آنکھیں چوکنا تھے۔ وہ چچا کی ہر چھوٹی بڑی حرکت کا جائزہ لے رہی تھی۔ چچا کا کمرہ حویلی کے بالائی اور سب سے پرتعیش حصے میں تھا، جہاں صفائی کرنے والی ماسی کے علاوہ کسی ملازم کو بلا اجازت جانے کی سختی سے ممانعت تھی۔ وردہ نے دل ہی دل میں خطرناک منصوبہ بنایا۔
اسے کسی ایسے موقع کی تلاش تھی جب چچا لمبی دیر کے لیے حویلی سے باہر جائے اور وہ اطمینان سے اس کے کمرے کی تلاشی لے سکے۔ کچھ دن بعد وہ سنہری موقع مل ہی گیا۔ ایک صبح چچا نے حویلی کے تمام ملازمین کو صحن میں اکٹھا کیا اور بتایا کہ وہ کسی انتہائی ضروری کام سے 2 دن کے لیے شہر جا رہا ہے۔ وردہ کے لیے یہ قدرت کی طرف سے ملنے والا ایک بہترین موقع تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور اپنے منصوبوں پر عمل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ حویلی پر دوپہر کی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور تمام ملازمین اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ وردہ کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یہی وہ موقع تھا جس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ چچا 2 دن کے لیے شہر گیا ہوا تھا اور اس کا کمرہ بالکل خالی تھا۔ وردہ نے اللہ کا نام لیا اور محتاط قدموں سے بالائی منزل کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ یا اللہ، میری مدد فرما اور مجھے اس ظالم کے چنگل سے سچائی نکالنے کی ہمت دے۔ وردہ نے دل ہی دل میں دعا کی اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک بھر آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ پکڑی گئی تو اس کی جان کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ وہ دبے قدموں چچا کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ خوش قسمتی سے دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے ہینڈل گھمایا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ وردہ نے وقت ضائع کیے بغیر الماریوں کی تلاش شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کپڑوں اور فائلوں کو ٹٹول رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر الماری کے نچلے حصے میں موجود ایک لکڑی کے تختے پر پڑی جو باقی حصوں سے قدرے مختلف نظر آ رہا تھا۔ وردہ نے احتیاط سے اس تختے کو دبایا تو وہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر ایک خفیہ خانہ بنا ہوا تھا۔ یہاں ضرور کچھ ایسا ہے جو چچا سب کی نظروں سے چھپانا چاہتا ہے۔ وردہ نے گہری سانس لی اور اس خانے میں ہاتھ ڈالا۔ اندر سے ایک پرانی چمڑے کی ڈائری اور کچھ مڑے تڑے کاغذات برآمد ہوئے۔ وردہ نے جلدی سے کاغذات کھول کر دیکھے۔ یہ وہی کاغذات تھے جن پر ان 2 جعلی گواہوں کے انگوٹھے اور دستخط موجود تھے جنہیں چچا نے شاہویز کے قتل کی رات خریدا تھا۔ ان کاغذات پر چچا کے نام زمینوں کی منتقلی کا معاہدہ بھی درج تھا۔ وردہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے وہ پرانی ڈائری کھولی۔ ڈائری کے صفحات پر شاہویز کی لکھائی تھی۔ وردہ نے شاہویز کی آخری تحریر پڑھنی شروع کی۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ چچا جان ہماری پشتینی زمینوں کا سودا ہمارے دشمنوں کے ساتھ کر چکے ہیں۔ وہ حویلی کے خزانوں میں خرد برد کر رہے ہیں اور اب میری جان کو بھی ان سے شدید خطرہ ہے۔ یہ سب کچھ شمریز بھائی کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ تحریر پڑھتے ہی وردہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے سچائی کا راستہ دکھایا۔ اب میں شمریز کو اس کی اصلیت ضرور بتاؤں گی۔ وردہ نے مضبوط لہجے میں خود سے وعدہ کیا اور وہ ڈائری کاغذات احتیاط سے اپنے کپڑوں میں چھپا لیے۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا اپنے اندھیرے کمرے میں جا کر ان ثبوتوں کو ایک محفوظ جگہ پر چھپا دیا۔ اب اسے صرف شمریز کی واپسی کا انتظار تھا۔ ادھر لاہور شہر کی مصروف ترین زندگی میں شمریز خان کا دل مسلسل بے چین اور اداس رہنے لگا تھا۔ 2 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا اور اس نے دن رات محنت کر کے خاندانی کاروبار کو بلندیوں پر پہنچا دیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ اس کا غصہ اور انتقام کی آگ اب مکمل طور پر ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ رات کے سناٹے میں جب وہ اکیلا ہوتا تو اسے بار بار وہ معصوم لڑکی یاد آتی جس پر اس نے بے پناہ ظلم کیے تھے۔ اس کا ضمیر اسے بری طرح ملامت کرتا کہ اس نے ایک کمسن اور بے بس لڑکی کو اپنے انتقام کی بھینٹ چڑھا دیا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ ایک معصوم لڑکی کی زندگی جہنم بنا دی۔ کیا واقعی اس کا بھائی قاتل تھا؟ کیا میں نے سچائی جاننے کی کوشش کی؟ شمریز اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر خود کلامی کرتا اور شدید پچھتاوے کا شکار ہو جاتا۔ رمضان کا مہینہ گزرا اور چاند رات کا دن آ گیا۔ لاہور کی سڑکوں پر روشنی اور رونقوں سے سجی ہوئی تھی، لیکن شمریز کے دل میں ایک ویرانی تھی۔ اس نے اچانک فیصلہ کیا کہ وہ آج ہی حویلی واپس جائے گا۔
وہ مزید اسی کشمکش میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ بغیر کسی کو بتائے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاؤں کی طرف نکل گیا۔ حویلی میں عید کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ چچا اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا اور ملازمین پورے صحن کو دھو کر سجا رہے تھے۔ وردہ بھی کچن کے کاموں میں مصروف تھی۔ شمریز کی گاڑی حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے اترا اور حویلی کے اندر داخل ہوا۔ حویلی کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، لیکن راستے میں دالان کے پاس اس کی نظر وردہ پر پڑی اور اس کے قدم وہیں زمین پر جم گئے۔ 2 سال کے طویل عرصے میں وردہ تو مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ سنہری رنگ کی ایک سادہ سی فراک میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاموشی اور پروقار خوبصورتی تھی جس نے شمریز کو اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ شمریز کے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ خود کو وردہ کی طرف کھینچتا ہوا محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کی انا اور بھائی کے خون کا پرانا غصہ اسے روک رہا تھا۔ وردہ نے مڑ کر دیکھا تو سامنے شمریز کو کھڑے پایا۔ اس کے دل کی بھی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی خوف ظاہر نہیں ہونے دیا۔ شمریز نے اپنی ہچکچاہٹ اور کمزوری کو چھپانے کے لیے غصے کا سہارا لیا اور سخت لہجے میں دھاڑا، یہ مت سمجھنا کہ میں یہاں تمہاری محبت میں آیا ہوں، میں یہاں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے آیا ہوں۔ شمریز خان شدید غصے میں چلایا تو وردہ بے ساختہ 2 قدم دور ہٹی۔ وہ حیران رہ گئی کہ یہ یہاں کیسے آ گیا اور یوں اچانک، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی شمریز دھاڑا، 10 منٹ میں چائے لے کر میرے کمرے میں پہنچو۔ وہ بغیر سلام کا جواب دیے حکمیہ اور سرد انداز میں بولا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وردہ نے گہری سانس لی۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر وہ ڈائری اور ثبوت کے کاغذات اپنے دوپٹے اور کپڑوں کی تہوں میں چھپائے اور چائے کا کپ لے کر شمریز کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی وردہ کمرے میں داخل ہوئی، شمریز جو پہلے ہی شدید ذہنی دباؤ اور غصے میں تھا تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے وردہ کو بازو سے کھینچا ہی تھا، پوری طاقت سے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس گھر میں اس طرح بند سنور کر رہنے کی؟ تم بھول گئی ہو کہ تم اس حویلی میں قیدی ہو؟ شمریز کی آنکھوں میں غصہ تھا، لیکن اس کی گرفت میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی۔ وردہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گرا اور چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ گرم چائے فرش پر پھیل گئی اور اسی کھینچا تانی میں وردہ کے کپڑوں میں چھپی وہ پرانی ڈائری اور ثبوت کے وہ تمام کاغذات زمین پر بکھر گئے۔ کمرے میں ایک گہری اور خوفناک خاموشی چھا گئی۔ شمریز کا غصہ ایک دم رک گیا۔ اس کی گرفت وردہ کے بازو پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے زمین پر گرے ان کاغذات اور چمڑے کی پرانی ڈائری کو دیکھا۔ اس کی نظر ڈائری کے کھلے ہوئے صفحے پر پڑی جس پر اس کے بھائی شہویز کی جانی پہچانی لکھائی تھی، تو شمریز کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اس نے جھک کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ ڈائری اٹھائی اور اس کے صفحات پلٹنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ شمریز نے بے یقینی، صدمے اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وردہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے اور وردہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ڈائری تمہیں کہاں سے ملی؟ تم مجھے کیا بتانا چاہتی ہو؟ شمریز کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ اس کا لہجہ اب ظالمانہ نہیں بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان جیسا تھا۔ وردہ نے اس بار ڈرنے کے بجائے پوری مضبوطی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک سچائی اور بلا کی طاقت تھی۔ یہ تمہارے سگے چچا کے ظلم اور غداری کا وہ ثبوت ہے جسے 2 سال سے دیکھنے سے تم اندھے ہو چکے تھے۔ میرا باپ اور میرا بھائی بالکل بے گناہ ہیں۔ تم نے بغیر تحقیق کے 2 سال تک ہم پر جو ظلم کیا، یہ اس کا جواب ہے۔ شاویز کو میرے باپ نے نہیں بلکہ تمہارے اسی چچا نے پیسوں کی لالچ میں مارا تھا جسے تم اپنا خدا مانتے ہو۔ وردہ کے الفاظ شمریز کے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہے تھے۔ شمریز کے قدم بری طرح لڑکھڑا گئے۔ یا خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں کتنا اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے قاتل کو اپنے گھر میں پناہ دی اور ایک بے گناہ معصوم کی زندگی جہنم بنا دی۔ شمریز نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ وہی ہاتھ تھے جن سے وہ وردہ کو مارتا تھا۔
اور آج وہی ہاتھ ندامت سے کانپ رہے تھے۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسی سے معافی مانگے، اپنے مرے ہوئے بھائی سے جس کا قاتل اسی کے گھر میں مزے کر رہا تھا، یا اس لڑکی سے جس کی معصومیت کو اس نے اپنے پیروں تلے روند ڈالا تھا۔ مجھے معاف کر دو وردہ، میں واقعی اندھا تھا۔ شمریز کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ وہ مزید اس کمرے میں کھڑا نہ رہ سکا۔ وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل کر دیوانوں کی طرح حویلی کے دروازے کی طرف بھاگا۔ وہ بھاگتا ہوا سیدھا گاؤں کے قبرستان میں شاویز کی قبر پر جا پہنچا۔ قبر پر گرتے ہی اس کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے میرے بھائی، میں تیرا گنہگار ہوں۔ میں نے تیرے اصلی مجرم کو پہچاننے میں اتنی دیر کر دی۔ میں نے ایک بے گناہ خاندان کو برباد کر دیا۔ شمریز نے روتے ہوئے قبر کی مٹی کو اپنے ہاتھ پر لگایا۔ اس کے اندر انتقام کی ایک نئی مگر سچی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کر عہد کیا کہ وہ اپنے چچا کو اس کی غداری کی ایسی سخت ترین سزا دے گا کہ پورا گاؤں یاد رکھے گا، اور وردہ کے خاندان کے ماتھے سے مجرم ہونے کا یہ جھوٹا اور غلیظ داغ ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ دوسری طرف حویلی کے کمرے میں وردہ خاموشی سے زمین پر بیٹھی بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون اور اطمینان تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شمریز کو پوری سچائی کا علم ہو چکا ہے اور اس کے دل پر پڑا ہوا نفرت کا پردہ اب ہٹ چکا ہے۔ اس کہانی کا رخ مکمل طور پر بدلنے والا تھا اور ظالم کا انجام اب بہت قریب تھا۔ اگلی صبح حالانکہ عید کی صبح تھی، لیکن حویلی کے صحن میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شمریز خان رات بھر شاہویز کی قبر پر رونے کے بعد جب حویلی لوٹا تو اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک نیا اور مضبوط ارادہ تھا۔ اس نے آتے ہی حویلی کے تمام ملازمین کو صحن میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ چچا بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ ابھی چند دن پہلے ہی واپس آیا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور الجھن تھی کیونکہ اس نے شمریز کو کل رات غصے میں حویلی سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ملازمین خوفزدہ کھڑے تھے کہ آج پھر کسی پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ شمریز نے سب سے گہری نظر ڈالی اور پھر اس کی نظر وردہ پر پڑی، جو ایک ستون کے پاس خاموشی سے کھڑی تھی۔ آج کے بعد اس حویلی کے سارے اصول بدل چکے ہیں۔ آپ سب کان کھول کر سن لیں۔ آج سے وردہ اس حویلی کی مالکن ہے اور اس کا ہر حکم حتمی ہوگا۔ کوئی اس سے اونچی آواز میں جواب نہیں دے گا اور نہ ہی اس سے کوئی کام کروایا جائے گا۔ شمریز کی گرجدار آواز پورے صحن میں گونجی تو سب کے چہرے حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ چچا کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر شمریز کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شمریز بیٹا؟ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ لڑکی تو شاہویز کے قاتلوں کے خاندان سے ہے، اور تم اسے حویلی کی مالکن کیسے بنا سکتے ہو؟ چچا کی آواز میں شدید گھبراہٹ اور غصہ تھا جسے وہ چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ شمریز نے چچا کے ہاتھ کو اپنے کاندھے سے ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں انتہائی سرد مہر نگاہوں سے دیکھا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں چچا جان۔ میں نے اس لڑکی پر بہت ظلم کیے ہیں۔ رات بھر میں نے سوچا اور مجھے احساس ہوا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن ہمیں کم از کم اس لڑکی کے ساتھ انسانوں والا سلوک کرنا چاہیے۔ اس کا کوئی قصور نہیں۔ شمریز نے بڑی مہارت سے اپنی اصل سچائی کو چھپایا کیونکہ وہ چچا کو ابھی محتاط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چچا نے شمریز کی آنکھوں میں دیکھا لیکن اسے وہاں سوائے ایک سرد خاموشی کے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ چچا نے جھوٹے اطمینان کا سانس لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ سب کے جانے کے بعد شمریز نے وردہ کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولا، وردہ تم ذرا میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وردہ خاموشی سے شمریز کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شمریز نے دروازہ بند کیا اور وردہ کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو وردہ، میں جانتا ہوں کہ میری معافی تمہارے 2 سال کے دکھ اور اذیت کا مداوع نہیں کر سکتی۔ میں اندھا ہو چکا تھا انتقام کی آگ میں۔ شمریز کی آواز میں ایسا درد تھا جو وردہ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو چھلک پڑے۔ وردہ نے مضبوطی سے شمریز کی طرف دیکھا۔ تمہاری معافی میرے بوڑھے باپ کے
आंसू और मेरे बेगुनाह भाई की ज़िल्लत नहीं मिटा सकती शमरेज़ खान। तुमने मुझ पर जो जुल्म किया है मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकती। वर्दा का लहजा सख्त और खुरदरा था। शमरेज़ ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूँ वर्दा, और मैं तुमसे ये हक नहीं छीन रहा कि तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन इस वक्त हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। सिर्फ ये डायरी चचा को सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी नहीं है। वो बहुत मक्कार है और उसे जिरगे के सामने जाली साबित कर देगा। शमरेज़ की बात सुनकर वर्दा के माथे पर शिकने पड़ गईं। उसे अंदाज़ा था कि चचा को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वर्दा ने सवालिया नज़रों से पूछा। तो शमरेज़ ने करीब पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। हमें वो गवाह ढूंढने होंगे जिन्हें चचा ने ख़रीदा था, और सबसे बढ़कर के हमें चचा के ख़ास कारिंदे शेरा को ढूंढना होगा जिसने असल में शाहवेज़ पर वार किया था। हमें मिलकर काम करना होगा वर्दा। तुम हवेली में चचा पर नज़र रखो और मैं बाहर से शेरा का पता लगाता हूँ। वर्दा ने चंद लम्हे सोचा और फिर इस बात में सर हिला दिया। कल तक जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, आज वो एक मुश्तरका मकसद के लिए खुफिया टीम बन चुके थे। वर्दा की जहानत और शमरेज़ की ताकत का ये मिलाप बहुत ख़तरनाक होने वाला था। उसी रात के अंधेरे में शमरेज़ खामोशी से हवेली से निकला और सीधा मजीद अहमद के घर पहुंचा। मजीद अहमद अपनी टूटी हुई चारपाई पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था कि अचानक शमरेज़ खान को अपने गरीब खाने पर देखकर वो घबरा कर खड़ा हो गया। खान साहब, आप यहाँ इस वक्त? मेरी बच्ची तो ठीक है ना? उससे कोई गलती हो गई है तो मुझे सज़ा दे दें, उसे कुछ मत कहिएगा। मजीद अहमद की आवाज़ खौफ से कांप रही थी तो शमरेज़ के दिल पर जैसे किसी ने खंजर चला दिया। वो आगे बढ़ा और मजीद अहमद के पाँव में गिरकर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दें मजीद साहब, मैं एक जालिम और अंधा इंसान हूँ। मैंने आपकी मासूम बेटी पर बेपनाह जुल्म किए हैं और आपके ख़ानदान पर कातिल होने का झूठा इल्ज़ाम लगाया। मुझे सच्चाई मालूम हो चुकी है। मेरा भाई आपके बेटे ने नहीं बल्कि मेरे ही अपने चचा ने मारा है। मजीद अहमद शमरेज़ की हालत देखकर हैरान और साकित रह गए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। कितना बड़ा जागीरदार उसके पाँव में गिरा माफ़ी मांग रहा है। उसने जल्दी से शमरेज़ को उठाया। ये आप क्या कर रहे हैं खान साहब? अल्लाह का शुक्र है कि उसने आपके दिल में सच्चाई डाल दी। हमने तो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। शमरेज़ ने अपने आंसू साफ किए और मजीद अहमद की आंखों में देखा। मैं आपके ख़ानदान की खोई हुई इज्जत आपको वापस दिलाऊंगा मजीद साहब। मैं इस जालिम को जिरगे के सामने बेनकाब करूंगा, लेकिन मुझे इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मुझे शेरा की तलाश है कि आप कत्ल की रात के बारे में कुछ जानते हैं। मजीद अहमद ने गहरी सोच में तड़पते हुए जवाब दिया। जिस रात शाहवेज़ की मौत हुई खान साहब, उस रात मैं खेतों से वापस आ रहा था। मैंने शेरा को गांव के पिछले रास्ते से घबराहट में भागते हुए देखा था। उसके कपड़ों पर खून के निशान थे, लेकिन मैं डर गया और मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि चचा का गांव में बहुत खौफ था। शमरेज़ की आंखों में एक चमक आ गई। ये बहुत बड़ी मालूमात थी और इसका मतलब है कि शेरा ही असल मुजरिम है। हम दोनों मिलकर उसे तलाश करेंगे। आप कल से मेरे साथ शेरा की खोज में निकलेंगे। अगले चंद दिन तक शमरेज़ और मजीद अहमद गांव और आसपास के इलाकों में शेरा की खुफिया तलाश में लग गए। इसी दौरान हवेली में वर्दा चचा की हर हरकत पर कड़ी नज़र रखे हुए थी। चचा बहुत परेशान रहने लगा था। उसे शमरेज़ की खुफिया सरगर्मियों पर अब शक होने लगा था और हवेली में वर्दा का नया एतमाद देखकर उसे शदीद ख़तरा महसूस हो रहा था। एक दोपहर चचा अपने कमरे में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वर्दा दरवाजे के बाहर खड़ी खामोशी से सुन रही थी। ये शमरेज़ अचानक इतना बदल कैसे गया? वो रोज़ रात को गायब हो जाता है और मुझे इस लड़की से भी बहुत ख़तरा है। तुम आज ही कोई बंदोबस्त करो, उस लड़की को रास्ते से हटाना होगा। ऐसे कोई ऐसा हादसा पेश आए कि किसी को मुझ पर शक ना हो। वर्दा के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। चचा अब उसकी जान के दर पे हो चुका था। उसने तेज़ी से वहाँ से हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पाँव से एक गमला टकरा कर टूट गया। चचा ने फौरन दरवाज़ा खोला, लेकिन वर्दा तब तक वहाँ से गायब हो चुकी थी। चचा की आंखों में एक खूनी दरिंदगी उभर आई थी। उसी दोपहर वर्दा हवेली की ऊंची छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई। उसका ज़हन चचा की बातों में उलझा हुआ था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो चचा का एक गुंडा हाथ में एक मोटा डंडा लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था।
آج تمہارا قصہ ختم ہو جائے گا لڑکی، سردار جی کا حکم ہے کہ تمہیں یہاں سے نیچے پھینک دیا جائے۔ غنڈے نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا اور تیزی سے وردہ کی طرف جھپٹا۔ وردہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن وہ چھت کے بالکل کنارے پر پہنچ چکی تھی۔ غنڈے نے اس پر وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن اس سے پہلے کہ ڈنڈا وردہ کو لگتا کسی نے پیچھے سے غنڈے کی گردن کو دبوچ لیا۔ یہ شمریز تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے غنڈے کو پوری طاقت سے زمین پر پٹخا اور اس پر مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ میں تیری بوٹی بوٹی کاٹ کر کتوں کو ڈال دوں گا۔ شمریز غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے غنڈے کو ادموا کر کے چھت سے نیچے پھینک دیا۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور وردہ کی طرف بڑھا۔ وردہ خوف سے کانپ رہی تھی اور دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ شمریز نے بے ساختہ آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم ٹھیک تو ہو وردہ؟ تو تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہیں بچتا۔ شمریز کی آنکھوں میں وردہ کے لیے ایک عجیب سی فکر اور ڈر تھا جسے دیکھ کر وردہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وردہ نے شمریز کو اپنی حفاظت کرتے ہوئے اتنی شدت سے دیکھا تھا۔ شمریز کے ہاتھوں کا لمس اور اس کی آنکھوں کی سچائی وردہ کے دل کی برف کو پگھلا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں خان صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، وردہ نے دھیمی آواز میں کہا تو شمریز نے سکون کا سانس دیا اور اسے اپنے ساتھ نیچے لے آیا۔ اس واقعے کے بعد شمریز وردہ کو ایک لمحے کے لیے بھی ترناچ نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے آس پاس رہنے لگا تھا۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں پرانی تلخی کی جگہ اب ایک خاموش فہم اور فراست نے لے لی تھی۔ ایک رات شمریز شیرہ کو ڈھونڈنے کی کوشش میں زخمی ہو کر لوٹا تھا۔ اس کے ہاتھ پر کسی تیز دھار آلے کا کٹ لگا ہوا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ وردہ فوراً فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے اس کے زخم کو صاف کر کے اس پر پٹی باندھنے لگی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ شمریز کی نظریں مسلسل وردہ کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی تھی۔ وردہ کی قربت شمریز کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتی وردہ، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن میں اپنی باقی زندگی تمہارے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ شمریز نے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے پہلی بار وردہ کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر دیا۔ وردہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے نظریں اٹھا کر شمریز کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک کشمکش تھی۔ وہ ابھی تک پچھلے زخموں کو پوری طرح بھلا نہیں پائی تھی۔ پہلے میرے خاندان کو انصاف دلاؤ شمریز خان۔ جب میرے باپ کے ماتھے سے قاتل کا داغ مٹ جائے گا تب مجھ سے کسی اور رشتے کی بات کرنا۔ ابھی میری منزل صرف سچائی ہے۔ وردہ نے پٹی باندھ کر مضبوط لہجے میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ شمریز نے اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک پرعزم مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد وردہ کو انصاف دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ 2 دن بعد شمریز اور مجید احمد کو شیرہ کے بارے میں ایک اہم سراغ مل گیا تھا۔ وہ پڑوسی گاؤں کے ایک ویران ڈیرے میں چھپا ہوا تھا۔ رات کے اندھیرے میں شمریز اور مجید احمد نے اپنے کچھ وفادار آدمیوں کے ساتھ ڈیرے پر چھاپا مارا تھا۔ شیرہ نشے کی حالت میں دھند تھا۔ اس سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن شمریز نے اسے دبوچ لیا۔ بتا کس کے کہنے پر تو نے میرے بھائی کو مارا؟ آج تو مجھ سے زندہ بچ کر نہیں جائے گا شیرہ۔ شمریز نے شیرہ کو بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ مارا اور اس پر تشدد شروع کر دیا۔ شیرہ درد سے چیخنے لگا۔ جب مار برداشت سے باہر ہو گئی تو شیرہ نے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے سب کو چکل دیا۔ مجھے مت مارو خان صاحب، میں سب سچ بتاتا ہوں۔ مجھے سردار جی نے 10 لاکھ روپے دیے تھے شاویز کو مارنے کے لیے۔ انہوں نے ہی ان جعلی گواہوں کو بھی خریدا تھا تاکہ سارا الزام مجید احمد کے بیٹے پر لگ جائے۔ میرا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں نے سب پیسوں کے لیے کیا۔ شیرہ کے اعتراف نے ساری گتھی سلجھا دی تھی۔ شمریز نے فوراً اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور شیرہ کے اس اعترافی بیان کی مکمل ویڈیو بنا لی۔ اب ان کے پاس چچا کے خلاف مکمل اور ٹھوس ثبوت موجود تھے، ڈائری، زمینوں کے کاغذات اور اب شیرہ کا یہ اعترافی بیان۔ شمریز نے مجید احمد کو گلے لگایا۔ ہم جیت گئے مجید صاحب،
کل اس گاؤں کا سب سے بڑا جرگہ لگے گا اور میں اس ظالم چچا کو سب کے سامنے بے نقاب کروں گا۔ آپ کے خاندان کی بے گناہی کل پورے گاؤں کے سامنے ثابت ہوگی۔ شمریز کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور حویلی کے باہر ہوائیں کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ چچا کو اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے صبح ہونے والے بڑے جرگے کا علم ہو چکا تھا۔ اسے اپنی موت کا صاف نظر آ رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ شیرہ پکڑا جا چکا ہے اور شمریز کو اس کے تمام گناہوں کا علم ہو چکا ہے۔ جرگے سے ایک رات پہلے چچا نے خوف کے مارے ایک انتہائی خوفناک چال چلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہمیں آج رات ہی اس کہانی کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ کل صبح ہم سب کو پھانسی کے پھندے پر جھول رہے ہوں گے۔ چچا نے اپنے مسلح آدمیوں کو کمرے میں جمع کرتے ہوئے ایک انتہائی خوفناک اور درندوں والے لہجے میں کہا، سردار جی آپ حکم کریں، ہم اس شمریز کو سوتے ہوئے ابھی ختم کر دیتے ہیں۔ چچا کے ایک خاص غنڈے نے اپنی بندوق کو لوڈ کرتے ہوئے جواب دیا، نہیں بے وقوف انسان، اس طرح تو سارا گاؤں ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور ہم یہاں سے زندہ نہیں نکل پائیں گے۔ ہمیں اس لڑکی وردہ کو استعمال کرنا ہوگا، وہ اب شمریز کی کمزوری بن چکی ہے، ہم اسے یرغمال بنا کر یہاں سے فرار ہوں گے۔ چچا کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی اور اس نے حویلی پر دھاوا بولنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ آدھی رات کے وقت جب پوری حویلی نیند کی آغوش میں تھی، چچا نے اپنے غنڈوں کے ساتھ حویلی کے نچلے حصے پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے پہرے داروں کو بے ہوش کر دیا اور سیدھا وردہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ زور سے ٹوٹنے کی آواز سن کر وردہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی، چچا نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑا اور ایک لوہے کی نالی اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو جان سے جاؤ گی، چچا نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا اور وردہ کو گھسیٹتا ہوا حویلی کے بڑے سے صحن کی طرف لے آیا۔ چور سن کر شمریز بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ حویلی کے صحن میں قیامت خیز منظر تھا اور شمریز کے سامنے اس کی محبت موت کے منہ میں تھی۔ اس کے سگے چچا کی بندوق وردہ کی کن پٹی پر تھی۔ شمریز کا خون کھول اٹھا، لیکن وہ وردہ کی جان خطرے میں دیکھ کر بے بس تھا۔ چچا جان، آپ نے پہلے ہی میرے بھائی کا خون کر کے اپنے ہاتھ گندے کر لیے ہیں اور آپ اس معصوم کی جان بخش دیں، اسے چھوڑ دیں، آپ کا مسئلہ میرے ساتھ ہے۔ شمریز کے لہجے میں غصہ اور بے بسی کا طوفان تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بکواس بند کرو شمریز، تم نے میرے خلاف جو سازش کی ہے میں اس کا انجام تمہیں بھگتاؤں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ لڑکی زندہ رہے تو کل کا جرگہ بھی منسوخ کرو اور وہ سارے ثبوت اور ڈائری میرے حوالے کر دو۔ چچا کا ہاتھ بندوق پر کانپ رہا تھا، لیکن اس کی آواز میں گہری درندگی تھی۔ اس دوران حویلی کے باہر شور مچ گیا۔ وردہ کا باپ مجید احمد، اپنا بیٹا اور گاؤں کے بہت سے لوگ حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ مجید احمد کو خطرے کا احساس ہو گیا تھا، لیکن چچا کے آدمیوں نے حویلی کا بڑا دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا اور انہیں اندر داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مجھے سارے ثبوت دے دو ورنہ میں اس کا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا اور تم ساری زندگی روتے رہو گے۔ چچا نے بندوق کی نال کو وردہ کے سر پر مزید سختی سے دباتے ہوئے آخری دھمکی دی، میں سارے ثبوت تمہیں دے دوں گا، بس وردہ کو چھوڑ دو، خدا را اس پر ظلم مت کرو۔ شمریز نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے چچا سے مذاکرات شروع کر دیے تھے۔ اس کا دل وردہ کی تکلیف دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ شمریز نے اپنے کوٹ کی جیب سے ثبوتوں کی وہ فائل نکالی اور اسے چچا کی طرف اچھال کر پھینکا۔ جیسے ہی فائل زمین پر گری، چچا کا دھیان ایک لمحے کے لیے اس فائل کی طرف گیا تو وردہ جو موت کے خوف سے کانپ رہی تھی، اس نے اپنے اندر کی ساری ہمت اکٹھی کی اور پوری طاقت سے چچا کے ہاتھ پر کاٹ لیا جس میں ہتھیار تھا۔ میری جان نکال دی اس چڑیل نے، چچا نے درد سے بلبلاتے ہوئے کہا اور اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ بندوق کا رخ آسمان کی طرف مڑ گیا اور شمریز نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہوا میں چھلانگ لگا دی اور سیدھا چچا کے اوپر جا گرا۔ دونوں کے درمیان شدید ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ شمریز نے چچا کے ہاتھ سے بندوق چھین کر دور پھینک دی۔ چچا کے غنڈوں نے صورتحال بگڑتی دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی، لیکن عین اسی وقت مجید احمد اور گاؤں والوں نے حویلی کا بڑا دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ گاؤں والوں نے مل کر چچا کے تمام آدمیوں پر قابو پا لیا اور انہیں زمین پر گرا کر باندھ دیا۔ اس لڑائی میں شمریز اور چچا زمین پر گتھم گتھا تھے۔
چچا نے ایک وار کیا جس سے شمریز کا دایاں بازو زخمی ہو گیا اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ شمریز خان وردہ زور سے چیخی اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ شمریز زخمی تھا لیکن اس نے اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر چچا کو نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے چچا کی گردن کو دبوچ لیا اور اسے زمین پر گرا کر مکمل طور پر بے بس کر دیا۔ مجید احمد نے آگے بڑھ کر چچا کے ہاتھ سے ہتھیار چھین لیے اور گاؤں والوں نے چچا کو رسیوں سے جکڑ دیا۔ شمریز بازو سے بہتے خون کے ساتھ کھڑا ہوا اور سیدھا وردہ کے پاس گیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوا نا وردہ؟ تم بالکل محفوظ ہو؟ شمریز نے اپنے خون آلود ہاتھ سے وردہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ آپ میری وجہ سے زخمی ہو گئے شمریز خان صاحب، آپ کو بہت خون بہہ رہا ہے۔ وردہ روتے ہوئے شمریز کے بازو کو دیکھنے لگی، لیکن شمریز کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ رات کا یہ طوفان بالآخر تھم گیا تھا۔ اگلے دن حویلی کے صحن میں ایک تاریخی اور بہت بڑا جرگہ لگا۔ پورے گاؤں کے لوگ اس فیصلے کو سننے کے لیے جمع تھے۔ چچا کو ہتھکڑیوں اور بھاری زنجیروں میں باندھ کر پورے جرگے کے سامنے پیش کیا گیا۔ شمریز نے اپنے بازو پر سفید پٹی باندھے ہوئے جرگے کے سرداروں کو سامنے شیرہ کا اعترافی بیان، شاویز کی لکھی ہوئی ڈائری اور زمینوں کے قبضے کے تمام کاغذات پیش کر دیے۔ یہ ہے وہ شخص جسے میں اپنا باپ مانتا تھا اور اس نے جائیداد کی خاطر میرے جوان بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان پیسوں کے لیے جعلی گواہ خریدے اور ایک بے گناہ خاندان پر قتل کا الزام لگا دیا۔ شمریز نے بھری محفل میں گرجدار آواز میں حقائق بیان کیے۔ یہ سب جھوٹ ہے سردارو، یہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے۔ اس لڑکی کی محبت میں چچا نے بے شرمی سے چیختے ہوئے اپنی صفائی دینے کی ناکام کوشش کی۔ جرگے کے سب سے بڑے سردار نے ثبوتوں کی فائل کو غور سے دیکھا اور شیرہ کے ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ثبوتوں اور گواہوں کی روشنی میں یہ جرگہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ شاویز کا اصل قاتل اور خرد برد کا مجرم یہ ظالم چچا ہے۔ مجید احمد کے خاندان کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سردار کا فیصلہ سنتے ہی گاؤں والوں میں ایک شور مچ گیا۔ شمریز نے آگے بڑھ کر پورے جرگے کے سامنے مجید احمد اور اس کی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجید صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے خاندان پر جو ظلم کی ہے ان کی کوئی معافی تو نہیں۔ میں نے آپ کی بیٹی کی زندگی جہنم بنا دی۔ آج میں اس بھرے مجمع میں اعلان کرتا ہوں کہ وردہ کے خاندان پر لگایا گیا ہر ایک الزام جھوٹا تھا۔ یہ خاندان بالکل پاک اور بے گناہ ہے۔ شمریز کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے اور اس نے سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ جرگے نے چچا کو سخت سزا کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا اور وردہ کے خاندان کو بعزت بری کر دیا۔ شمریز نے جرگے کے سرداروں کے سامنے ایک اور بڑا اعلان کرنے کی اجازت مانگی۔ پورا مجمع خاموش ہو گیا۔ شمریز کی نظریں وردہ پر جمی تھی جو صحن کے کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جرگے کے معزز سرداروں اور گاؤں والوں، انصاف ملنے کے بعد میں ایک اور فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ وردہ کو ایک جھوٹے الزام کے تحت خون بہا میں ونی کیا گیا تھا، اسی لیے شرعی اور اخلاقی طور پر یہ نکاح بالکل باطل ہے۔ میں آج سب کے سامنے وردہ کو ونی کی ظالمانہ اور جاہلانہ رسم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ شمریز کا یہ فیصلہ سن کر سب حیران رہ گئے تھے اور محفل میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ خود وردہ بھی ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شمریز اسے اتنی آسانی سے خود سے دور کر رہا ہے۔ شمریز بوجھل قدموں سے چلتا ہوا وردہ کے پاس آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا دکھ تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ تم اب مکمل طور پر آزاد ہو وردہ، تم اپنے باپ کے ساتھ اپنے گھر جا سکتی ہو۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دی اور اب میں تمہاری خوشیوں کے راستے میں مزید کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ جاؤ اور اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ شمریز نے انتہائی بوجھل اور دکھ بھرے لہجے میں کہا اور اپنا رخ موڑ لیا تاکہ کوئی اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ وردہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ حویلی کے بڑے دروازے سے باہر چلی گئی۔ اس نے مڑ کر ایک بار بھی پیچھے نہیں دیکھا۔ شمریز اس بڑی سی حویلی میں بالکل تنہا رہ گیا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وردہ کی حقیقی آزادی اور خوشی اسی بات میں تھی کہ وہ اپنے پرانے زخموں سے دور رہے۔
کئی ہفتے تیزی سے گزر گئے۔ شمریز کی زندگی مکمل طور پر بے رنگ اور ویران ہو چکی تھی۔ دوسری طرف وردہ اپنے گھر واپس جا کر بالکل خوش نہیں تھی۔ اسے بار بار شمریز کی وہ آنکھیں یاد آتی تھیں جو اس کی حفاظت کرتے ہوئے خوف زدہ تھیں۔ اس کے دل میں شمریز کے لیے جو نفرت تھی وہ جانے کب محبت کے گہرے سمندر میں بدل گئی تھی۔ وردہ کے باپ میں مجید احمد اور اس کے بھائی نے وردہ کی حالت اور اداسی دیکھ لی تھی۔ وہ دونوں اس کے دل کا حال سمجھ گئے تھے۔ وردہ کے بھائی سے بھی شمریز نے معافی مانگی تھی اور اسے معاف بھی کر دیا گیا تھا۔ ایک شام مجید احمد وردہ کے پاس آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت نرمی سے پوچھا، کیا تم اس شمریز سے محبت کرنے لگی ہو میری بچی؟ تم مجھ سے کچھ مت چھپانا، میں تمہارا باپ ہوں۔ مجید احمد کی آواز میں گہری شفقت تھی۔ تو وردہ نے اپنے باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیوں کے درمیان روتے ہوئے اقرار کر لیا، وہ ظالم نہیں تھا بابا، وہ تو خود حالات کا مارا ہوا ایک مجبور انسان تھا۔ اس نے سچائی جاننے کے بعد میری خاطر موت کا سامنا کیا اور گولی کھائی۔ مجھے اس سے نفرت نہیں ہے بابا، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ مجھے اس کی خاموشی اور اس کی تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ وردہ نے اپنے دل کا سارا بوجھ اپنے باپ کے سامنے ہلکا کر دیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شمریز ایک برا انسان نہیں ہے اور اب وہ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے ایک دن مجید احمد اچانک شمریز کی حویلی پہنچ گئے۔ شمریز اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ مجید احمد کو سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجید صاحب، آپ یہاں؟ سب خیریت تو ہے؟ وردہ کیسی ہے؟ شمریز کی آواز میں وردہ کے لیے شدید تڑپ اور فکر تھی۔ مجید احمد نے مسکراتے ہوئے شمریز کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہا، تم نے میری بیٹی کو ونی کی قید سے اور حویلی کی دیواروں سے تو آزاد کر دیا خان صاحب، لیکن اس کے دل پر جو محبت کا قبضہ تم نے کیا ہے نا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ تمہاری یاد میں خود کو ختم کر رہی ہے۔ مجید احمد کی بات سن کر شمریز کی بے جان آنکھوں میں ایک دم زندگی کی چمک آ گئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں مجید صاحب؟ کیا وردہ نے مجھے معاف کر دیا؟ شمریز نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ تمہیں کب کا معاف کر چکی ہے میرے بیٹے، اور وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مجید احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اگلے ہی دن کی صبح انتہائی خوبصورت اور روشن تھی۔ شمریز اپنے پورے خاندان، گاؤں کے تمام سرداروں اور معززین کو لے کر ایک شاندار بارات کی صورت میں عام انسانوں کی طرح مجید احمد کے دروازے پر پہنچا۔ آج کوئی غرور، کوئی تکبر نہیں تھا۔ اسے مجید احمد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وردہ سے ونی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک باعزت اور محبت کرنے والے شوہر کے طور پر نکاح کی باقاعدہ درخواست کی۔ وردہ جو اندر کمرے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک حیادار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے سرخ رنگ کے انتہائی خوبصورت روسی جوڑے میں اس درخواست کو صدق دل سے قبول کر لیا۔ جب قاضی نے نکاح پڑھایا اور وردہ نے قبول ہے کہا تو شمریز کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ ونی کی وہ بھیانک اور ظالمانہ رسم جو نفرت، انتقام اور موت سے شروع ہوئی تھی، آج خالص محبت اور احترام کے ایک خوبصورت رشتے میں بدل کر ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی تھی۔ گاؤں والوں نے اسی نئی شروعات پر خوشیاں منائی اور شمریز اور وردہ نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایک نئی اور پرسکون زندگی کا آغاز کیا تھا۔ سچائی کی جیت ہوئی تھی اور محبت نے ہر نفرت کو شکست دے دی تھی۔